بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص صدق اللہ العظیم۔ اس کتاب کا نزول اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ ہم نے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس آپ دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کیجئے۔ خوب سن لو، خالص بندگی اللہ کے لیے ہے۔ مشکات کی اور بخاری کی پہلی حدیث عن ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔ ہر شخص وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی لیے سمجھ آئے گی۔ تو نیت کے مسائل، نیت کو خالص کرنا، نیت کی اہمیت کیا ہے، نیت پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیتے ہیں، یہ تفصیل سے جو ہے گزشتہ مجالس میں آ گیا ہے۔ نیت کے چند مسائل میں نے بیان کیے تھے، ابھی بہت سارے مسائل باقی ہیں۔ جو کام شریعت نے حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نیت بغیر نیت کے وہ معتبر نہیں ہوتے۔ تو نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے کرنا ضروری ہے۔ نیت کا اثر عبادت میں مرتب ہوتا ہے۔ حرام کام میں نیت کرنا اعتبار نہیں اور اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر مباح کام میں عبادت کی نیت کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا۔ نیت میں کئی چیزیں شرط ہیں۔ پہلے اسلام، کیونکہ نیت تو مسلمان ہی کرتا ہے، کافر کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ تمیز، اتنی عقل رکھتا ہو، یہ عبادت ہے یا غیر عبادت ہے۔ اس لیے دیوانے اور تمیز نہ کرنے والے لڑکی کی نیت معتبر نہیں ہے۔ علم، کیا کر رہا ہے، کس چیز کو کر رہا ہے، یہ بھی جاننا اس سے ضروری ہے۔ فرض نماز میں چار چیزیں ضروری ہیں۔ ایک نماز پڑھنے کی، دوسرے فرض نماز پڑھنے کی، تیسری کون سی وقت کی نماز ہے، مسر ہے، مغرب ہے، چوتھے مقتدی ہے کیا امام ہے۔ امام کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں، مقتدی کو نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے میں خواہ نیت کسی کی بھی کرے، نفل کی بھی کرے گا، واجب کرے تو وہ جو ہے رمضان کا ہی روزہ سمجھا جائے گا۔ رمضان میں آدمی نیت کرا کہ نفل روزہ کر کے رہتا ہے، اس کو نہیں سمجھا جائے گا، نفل روزہ نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، بلکہ اس کو فرض روزے میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک بات یاد رکھنے کی۔ رمضان کی روزے کی نیت رات میں بھی کر سکتا ہے، صبح میں دوپہر تک، یعنی نصف النہار سے پہلے تک نیت کیا سکتی ہے۔ اس طرح نفل اور نظر معین کی روزے بھی رات میں بھی کر سکتا ہے، نصف النہار۔ نفل روزے جتنے بھی ہیں اور وہ روزے جو نظر معین، یعنی میں اتنے روزے نظر مان لیا ہوں وہ رکھتا ہوں، نظر معین کے روزے، یہ بھی کیا کر سکتا ہے آدمی، رات میں کر سکتا ہے نیت، اور نیت جو ہے نصف النہار تک، آدھے دن تک۔ تو نصف النہار صبح صادق سے لے کر جو ہے غروب آفتاب، دونوں سے اس کا آدھا حصہ لینا ہے، وہ نصف النہار کہتے ہیں۔ نظر مطلق کے لیے ضروری ہے کہ رات کو نیت کرے، نظر مطلق کے روزوں کے لیے، اور رمضان کی قضا روزوں کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ تو نیت کب کرنا، یہ بات آ گئی۔ زکوٰۃ دینے کی دو شکلیں، ایک تو زکوٰۃ کی رقم نکال کے رکھ دیا ہے، پھر دیتا چلا جا رہا ہے، ایک بار الگ رکھ دیا ہے، یہ جس وقت دے رہا ہے اس وقت نیت کرے، دونوں بھی چیزیں چل سکتی ہیں۔ بعضی عبادتیں ایسی ہیں کہ ایسی نیت کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک زبان سے نکلے، مگر نظر، ایک شخص نے نظر کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے،
صرف دل سے نیت کرتا ہے تو نظر ادا نہیں ہوگی. جب تک زبان سے اے اللہ میں نے جو نظر مانی تھی اس کے روزے رکھ رہا ہوں، یا اللہ میں نے جو نظر مانی تھی نمازوں کی پڑھ رہا ہوں، یہ کرے، یا اتنے مجھے لوگوں کو کھلانے ہیں، اس طرح وقف ہے. کوئی شخص اپنی ملکیت کو اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہے، صرف دل میں نیت کرنے سے وہ چیز اللہ کے راہ میں وقف نہیں ہوگی جب تک اس کو زبان سے ادا نہ کرے. عبادت کے علاوہ کئی معاملات ایسے ہیں جب تک زبان سے نہ کہے وہ بھی واقع نہیں ہوتی. مثلا طلاق ہے، عتاق ہے. کوئی شخص طلاق دیتا ہے دل میں طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی. زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل میں کسی کو غلام کو آزاد کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا. ایک شخص کو رمضان کے چاند ہونے کی تحقیق نہیں ہے، صبح تردد ہے کہ آج رمضان کا دن ہے یا نہیں. اب وہ نیت کرتا ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہو تو پہلا دن ہو تو میرا روزہ ہے، اگر شعبان کا آخری دن ہو تو میرا روزہ نہیں ہے. تو روزہ کے لیے اس نیت پر روزہ درست نہیں ہوگا. رمضان کا ہے تو پہلا روزہ، شعبان کا تو نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح رکھے آج رمضان کا روزہ ہے تو میرا رمضان تو شعبان کا نفل روزہ ہوگا. یہ نیت کرے تو نیت صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، کتنا بڑا فرق ہے نیتوں کا. نفل روزے کی نیت کرتا ہوں اگر شعبان کا روزہ ہے تو اس طرح کیا تو اس کی نعمت معتبر ہوگی. امر مباح میں قوس مصر نیت اور قصد کی وجہ سے اگر کسی مباح کام کو اطاعت کی نہیں سیکھا جائے تو وہ بھی اطاعت میں حملہ. مطلب کھانا، سونا، حلال کمائی، بیوی سے صحبت کرنا، ان امور میں جو امر مباح یعنی جائز ہیں، ان کے کرتے وقت اللہ کی عبادت اور خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کی نیت کر لی جائے تو یہ چیزیں عبادت ہو جاتی ہیں، ان پر ثواب ملتا ہے. لیکن امر مباح میں اطاعت اور رضا کی نیت نہیں کرے تو ثواب نہیں ملے گا. ہر کام میں ثواب مل رہا ہے، دیکھو ہر کام میں اگر نیت کر رہا ہے تو ثواب ہی ثواب مل رہا ہے. ہاں، پھر مسئلہ دوسرا آ رہا ہے، ایک سے اپنی بیوی کو کنائے کی طلاق دیتا ہے. کنائے کے الفاظ جیسے بیوی سے کہا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، چلی جا، تو ایسے الفاظ جو تعلق کو توڑنے والے ہوتے ہیں. طلاق بول دیا، نیت نہیں تو بھی طلاق ہو جائے گی، یہ سمجھو یہ لفظ ہی اسی کے لیے ہے. اب بولے کیسا صاحب نیت نہیں ہے، کہتے پھر نیت. ہاں، تو ایک آدمی جو ہے ہاتھ میں جو ہے پسٹول لے کے گلے میں اس کے مار رہا ہے تو کیا کریں گے؟ نیت ضرورت ہے کہ بتاؤ. ہاتھ میں پسٹول ہے، اس کے اندر گولی ہے، اس کے گلے میں ڈال کو مارا دوسرے آدمی کے. نہیں میری نیت کیا بھی نہیں ہے، فائر کر رہا اس سے مارنے کی نیت نہیں کہ تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ اسی طرح سے طلاق اگر کہہ رہا ہے تو بغیر لفظ طلاق کر کہہ رہا ہے بغیر نیت کے، بولا کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، پھر طلاق بول رہا تھا اور کیسا ہے؟ تو طلاق کی نیت نہ ہونے کے باوجود بھی طلاق ہو جائے گی، یہ مانا نہیں جائے گا. ہاں اچھا، طلاق نہیں بولا ہے، دوسرے جو کنائے کے الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں، تو کون کی میں کون کی، چلی جا، تیرا میرا سمبند نہیں. اب ایسے الفاظ لوگ بولتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے بعد ان کو پوچھا جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی. یہاں ہے مسئلہ. اب ان کی نیت، اگر نیت چپ ایسے غصے میں بول رہا ہے، چپ کچھ دن کے لیے دور رہنے کے لیے، تو کچھ نہیں ہوا. طلاق کی نیت سے بہت طلاق ہو گیا. ایک کی نیت بڑھتی ایک، تین کے لیے تو تین. یہ بھی دیکھو، ایک کی نیت سے بول رہا ہے تو ایک طلاق ہو گئی، تین کی نیت سے بولا تو تین طلاق ہو جائیں گی. یہ مسئلہ بہت اہم ہے جاننے کے لیے. کوئی شخص خود سے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو جو امام وقت کی طرف سے مقرر ہے، زبردستی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے. اگر اس نے زبردستی زکوٰۃ وصول کر لی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں. زبردستی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک شخص انگور کی تجارت کرتا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے. یہ تجارت اس لیے کرتا ہے کہ تجارت کرنے کے لیے ہے. اگر شراب بنانے کے لیے کر رہا ہے، لوگ کے لیے کہ شراب بناتے ہیں، تو اس کو گناہ ہوگا. نہیں، لوگ انگور کھائیں گے، یہ اس سے کرتا ہے، لوگ پھل کھائیں گے، یہ نیت کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے کرتا ہے کہ اس سے لوگ لے کے اس کا شیرہ نکال کے شراب بنائیں گے، اس سے کرتا ہے تو یہ حرام ہے کرنا. یہ انگور کا شیرہ سرکہ بنانے سے نکلتا ہے تو صحیح ہے، شراب بنانے سے کرتا ہے تو انگور کا شیرہ نکالا جائے تو حرام ہے.
کسی مسلمان سے ناراضگی لڑائی کی بنا پر ملاقات نہ کرے تو یہ تو اس کے حق میں حرام ہے. 3 سے زیادہ کسی سے نہیں چڑھا. ملاقات نہ کرنا کسی بھی نہیں پیسے کہاں ملاقات نہیں ہو رہی, کوئی جھگڑے کرنے تڑے نہیں, کئی دن سے نہیں ملاقات ہے تو کوئی حرج نہیں. عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے میت کے موقع پر 3 سے زیادہ بناؤ سنگار اور زیب زینت چھوڑ دے تو یہ حرام ہے 3 سے زیادہ. ہاں یہ مقصد نہیں بس ایسے ہی کاز کرنا کر کے نہیں چھوڑنا کر کے نہیں, بس ایسے ہی کوئی بغیر مسئلے کے چھوڑ رہی ہے. کسی میت کے موقع پر مباح چیز ترک کرنا, اچار نہ ڈالنا, چرخہ نہ کاٹنا, دال نہ دھونی, چارپائی پر نہ سونا, سویاں نہ پکانا, یہ سب رسمیں کیا ہیں, یہ چہلم ششمائی شادی تک نہیں کرنا, عقیقہ ختنہ نہ کرنا, یہ سب رسم ہیں جو حرام ہیں. اگر ہاں بغیر نیت کے بس اگر یہ نیت سے کر رہا ہے کہ انہوں فلاں آدمی مرا ہے ہم یہ نہیں کرتے تو یہ حرام ہے. بغیر اس کے چھوڑ دیں, کیا کرنا ہے, کون کرتا ہے, حالات تو اسے نہیں کرنے کے چھوڑ دیا, اور بات ہے. ہبا کے لیے شرط ہے, ہبا نے کسی چیز کو دینے کے لیے, ایک شخص نے عذرائے مذہب کی بخشش تو اس کو مل جائے گی, نیت شرط نہیں کسی کچھ دے رہا ہے تو. ایک شخص کوئی چیز دکان پر خریدنے کے لیے آیا, دکاندار نے اپنا سامان کپڑے کا تھان یا وہ رسم اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا. گاہک کو رغبت دلانے کے لیے اپنے سامان دیکھ خود ہی جو دکاندار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. کپڑا دکھا کے بول رہا ہے سب تو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے, یہ مکروہ ہے. ایک مسلمان کو کسی کافر نے اپنی ڈھال بنا کر رکھا ہے, ایک مسلمان کو کسی کافر نے اپنا ڈھال بنا کر کھڑا ہے. دوسرا مسلمان جو کافر کے مد مقابل ہے تیر چلاتا ہے, تو اگر اس کا ارادہ مسلمان کو قتل کا ہے تو یہ حرام ہے, اس کا ارادہ کافر کو ہلاک کرنا ہے تو یہ جائز ہے. ایک شخص کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی مل جاتی ہے اس کو, اس نیت سے اٹھا رہا ہے کہ اس کو لے کے مالک کو دوں گا, یہ جائز ہے. اس نیت سے اٹھا رہا ہے کہ اس کے مالک کو نہ دوں گا بلکہ اپنے پاس رہوں گا تو ناجائز ہے. دیکھیے کتاب کی حفاظت کے لیے تکیہ بناتا ہے تو مکروہ نہیں, دینی کتاب ہے, حفاظت کی نیت ہے تو مکروہ ہے. ایک شخص خرجی پر بیٹھا ہے جس میں قرآن شریف ہے, خرجی اس تھیلے کہتے ہیں جس میں غلہ اور ڈال کر گھوڑے اور ٹٹو پر رکھتے ہیں, تھیلے کے اندر ڈال کر قرآن رکھا ہے اور وہ اس کی حفاظت پر اس پر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ مکروہ نہیں ہے. اگر حفاظت کی نیت سے بیٹھا تو مکروہ ہے. نیت سے کتنا فرق ہو رہا ہے. کوئی شخص مسجد میں محض آرام کے لیے بیٹھا ہے ثواب نہیں ملے گا. اگر ہاں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, اعتکاف کے لیے بیٹھا ثواب ملے گا. کسی کو کچھ مال بطریقے ناموری کی دیا ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا. یہی مال اگر دے رہا ہے بس صدقے جو ہے نیت زکوٰۃ سے دے رہا ہے یا نفل صدقات دے رہا ہے تو ثواب ہی ثواب ملے گا. ایک سے کسی متعین امام کی نیت کی, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جس امام کی نیت کی تو وہ امام نہیں ہے بلکہ دوسرا شخص ہے, تو اس کی نماز ہو جائے گی. فلاں آدمی کے پیچھے فلاں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں, ایسا کیا تو کون سے بھی عمر تھا کہ نماز ہو جاتی. اس طرح امام بھی کہتا ہے کہ میں فلاں کی نماز پڑھوں گا, فلاں کی نماز نہیں پڑھوں گا, اگر ایسا امام بھی نیت کر رہا ہے تو بھی مقتدیوں کی نماز ہو جاتی, کوئی بھی کیوں رہتا کہ نہیں پیچھے. یہ دونوں باتیں مسئلے. ایک شخص نے خالصاً للہ نماز شروع کی, درمیان میں ریا کا خیال پیدا ہوا تو نماز کی پہلی نیت معتبر ہوگی. نماز تو شروع کیا اللہ کے لیے لیکن ریا کا خیال درمیان ہے, اس کو کیا کرنا ہے, توجہ نہ کرے. ریا یہ ہے کہ اگر تنہا ہو تو نماز ہی نہ پڑھے, روم سے مت پڑھے. اس سے اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اچھی طرح نہیں پڑھتا اور چند لوگوں میں اچھا پڑھتا ہے تو ہاں یہاں ہے ریا. کسی کو نماز کے بارے میں شک ہوا کہ نماز پڑھی یا نہیں ہے تو اس کو وقت کے اندر دوبارہ دہرانی چاہیے, اور اگر شک ہوا کہ رکوع سجدہ نہیں کیا ہے نمازی کا تو رکوع سجدہ دوبارہ کر لے.
اب اس طرح شک ہوا کہ خبر نہیں کہ تکبیر تحریمہ کہی کہ نہیں، وضو ہوا کہ نہیں ہے، شک پڑا، کپڑے پر گندگی لگی کہ نہیں ہے، ایسے ہی تردد ہوا، سر پر مسح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اب یہ سب صورتیں ایسی پیش آتی رہتی ہیں کہ یہ شک کا واقعہ ہونا پہلی مرتبہ ہے کہ بار بار ہو رہا ہے. شک کا جو ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بار بار ہو رہا ہے. اس کو اگر پہلی مرتبہ ہوا تو اثر نو نماز پڑھے، وضو کا شک آیا تو وضو کرے. اکثر ایسا ہو رہا ہے تو دوبارہ اثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مزاج اس کا بنا ہوا ہے، اس کا مزاج شکی بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو اثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نیت کے تعلق سے چند مسائل تھے. بہت سارے مسائل جو ہم کو رات دن پیش آتے ہیں نا، وہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیت خالص کرتے ہوئے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.